میرا نام ساجد خان ممن ہے، 26 ضلع محمد سے MNA ہوں۔ جس طرح ہمارے مشران نے ذکر کیا، ہمارے محمد میں بھی ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ضلع کے تقریباً 80% KP کا جو ماربل ہے وہ محمد میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے سارے کے سارے کارخانے اس لیے بند ہو گئے، ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ضلع میں ایک ورسک ڈیم جو میرے ضلع میں بنا ہے، جس طرح آپ نے بلوچستان اور گیس اور مختلف علاقوں کی معدنیات کی بات کی، تو میرے ضلع کے ایک کنارے پہ محمد ڈیم بن رہا ہے اور دوسرے پہ ورسک ڈیم بنا ہے، لیکن اس کے کارخانوں کے لیے بجلی نہیں ہے، بجلی بالکل بند ہے۔ ادھر سارے کارخانوں والے جو ہے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، اور وہ کس لیے دھرنے پہ بیٹھے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ طالبان آتے ہیں اور ان سے بتہ لیتے ہیں، پھر عیسائی اور MI والے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کیوں کھانا کھلایا، اس پہ آپ نے کیوں چائے پلائی، پھر CTD والے مختلف شہروں میں، یہ ہمارے مشران کو معلوم ہوگا، یہ صرف میں فاٹا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھ لیں آج کل لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ہمارے قبائل کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ CTD والے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسپیکر صاحب، اگر میری بات تھوڑی لمبی ہو جائے تو آپ مائنڈ نہ کریں، چند دن پہلے لاجز میں دو بندے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ 4 مہینے مجھے اٹھائے اور ایک کمرے میں مجھے بند کیا، 4 مہینے بعد مجھے بتایا گیا کہ سوری، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ کس طرح کے قانون ہے؟ اگر آپ 1 سال 2 سال کسی بندے کو جیل میں ڈالیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ سوری، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ اور میں نے پچھلے دنوں دھرنے میں بھی یہ بات کی کہ اگر طالبان میرے حجرے پہ آ جائے، 20-30 ان کے ساتھ بندوقیں ہوں، تو میں تو کیا، میرا باپ بھی ان کو کھانا کھلائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ان کو روکیں گے؟ اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ نے جو فینسنگ کی ہے، آپ نے جو اربوں ڈالر اس پہ لگائے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ اس پہ اس کو روکتے۔ اور اسپیکر صاحب نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی بارڈرز کے لیے۔ ہم نے تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، مختلف ممالک کا وزٹ کیا اسپیکر صاحب کے سربراہی میں۔ اس طرح کے ایک کمیٹی بننی چاہیے جو مختلف پارٹیوں پر مشتمل ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے لیے منی UAE ہے فاٹا کے لیے۔ میں تو چاہتا ہوں اچکزئی صاحب، ہم NFC کی بات کر رہے ہیں، مختلف ایڈز کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ایک پیسہ بھی ان کی نہیں چاہیے۔ یہ صرف اور صرف ہمیں امن دے اور ہمیں یہ بارڈر کھول کے دکھا دے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ سعودی عرب میں اور UAE میں جو جتنے بلڈنگ کھڑے ہیں، یہ ہمارے خون پسینے پہ کھڑے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں امن دیا جائے، پھر یہ ہمارے جتنے بارڈرز ہیں ان کو کھول دیے جائے۔ اور ابھی اچکزئی صاحب، فاٹا میں بدامنی کی جو لہر آ رہی ہے، یہ آپ دیکھیں گے چند مہینوں بعد یہ لہر تمام ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ اگر اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، بجلی کی بند میں ہم کو جو سبسڈی دی گئی تھی اس سے ہمیں محروم کیا گیا، 1 گھنٹے کی بجلی ہمیں نہیں دی جا رہی۔ چترال، گلگت اور جن علاقوں میں بجلی پیدا ہوتی ہے وہاں 5 روپے یونٹ ان کو ملتی ہے۔ ہمارے اپنے علاقے، میں نے اپنے ضلع میں 2 ڈیم دیے ہیں اور 80 روپے یونٹ، اور وہ بھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نہیں آتی۔ تو میں اپنے باتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ سب سے بڑا ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم 11 تاریخ کو ہماری سیاسی اتحاد نے ایک جرگہ بلایا ہے۔ میں نے اسپیکر صاحب سے ابھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں مصروف ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس میں شرکت کروں۔ اگر مصروف ہوا تو پھر اخونزادہ حسین صاحب انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے مشتران بیٹھے ہیں وہ فاٹا کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس محروم اور پسے ہوئے طبقے کے لیے انشاءاللہ بات بھی کریں گے، فلور پہ بھی بات کریں گے، اور آخر حد تک انشاءاللہ ان کے لیے جائیں گے۔